بہت زمانے پہلے جب انسان صدیوں نہیں بلکہ ہزاروں سال جیتے تھے اور زمین پر ایسی مخلوقات پھرتی تھیں جن کا تصور آج ممکن نہیں، انہی عجیب و غریب زمانوں میں ایک ایسا انسان پیدا ہوا جس کا قد آسمان کو چھوتا تھا۔ لوگ اسے اوج بن انوک کے نام سے جانتے تھے۔ کہتے ہیں کہ اوج کا قد اتنا بلند تھا کہ اگر وہ سمندر میں جا کھڑا ہو تو ساری لہریں آ کر صرف اس کے ٹخنوں سے ٹکراتی۔ وہ سمندر میں ہاتھ ڈال کر بڑی بڑی مچھلیاں یوں اٹھا لیتا جیسے بچے کنکریاں چنتے ہیں، پھر وہ سورج کی تیز دھوپ میں انہیں بھون کر بڑے مزے سے کھاتا۔ اس کی بھاری آواز جب پہاڑوں کے بیچ گونجتی تو لگتا زمین لرز اٹھی ہے۔ روایت ہے کہ اوج بن انوک کی پیدائش حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی اور وہ مانگے ٹانگے کے سال نہیں بلکہ پورے 3500 سال تک زندہ رہا۔ نسلیں بدل گئیں، شہر برباد ہوئے، نبی آتے رہے، لیکن اوج اپنی طاقت اور لمبی عمر کے ساتھ زمین پر گھومتا رہا۔ وقت گزرتا گیا، یہاں تک کہ طوفان نو کا زمانہ آ پہنچا۔ آسمان کھل گیا، زمین پھٹ گئی، پانی نے پوری دنیا کو نگل لیا۔ ہر طرف تباہی کا شور تھا۔ صرف ایک کشتی تھی جو موجوں پر تیر رہی تھی، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی۔ کہتے ہیں کہ پوری دنیا ڈوب گئی لیکن اوج بن انوک کا قد اتنا لمبا تھا کہ پانی اس کے سینے تک بھی نہ پہنچ سکا۔ وہ بڑی آسانی سے موجوں میں کھڑا رہا۔ کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ اس نے حضرت نوح علیہ السلام کی خدمت بھی کی تھی، شام کی طرف سے مضبوط ساج کی لکڑیاں لا کر دیں تاکہ کشتی تیار ہو سکے۔ شاید اسی خدمت کی وجہ سے اللہ نے اسے طوفان سے بچا لیا۔ لیکن زندگی یوں ہی نہیں گزر سکتی۔ طاقت جب شکر کی بجائے غرور میں بدل جائے تو انجام قریب آ جاتا ہے۔ وقت گزرتا گیا اور اوج کا دل بدلنے لگا۔ وہ اپنی قوت پر گھمنڈ کرنے لگا، کمزوروں کو ستاتا، لوگوں پر ظلم ڈھاتا اور زمین پر فساد پھیلاتا۔ اللہ تعالیٰ نے جب اس کی سرکشی کو دیکھا تو فیصلہ فرمایا کہ اس دیو الجثہ انسان کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ اوج تو سمجھتا تھا کہ دنیا میں کوئی اسے روک نہیں سکتا، لیکن دنیا کا قانون یہ ہے کہ خواہ پہاڑ جتنی طاقت کیوں نہ ہو، اللہ کے حکم کے آگے کچھ نہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی تو انہیں حکم دیا گیا کہ اس سرکش دیو کا خاتمہ کرے۔ لوگ حیران تھے، سوچتے تھے ایک انسان بھلا اتنے بڑے وجود سے کیسے ٹکرائے گا۔